بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برطانیہ میں لاک ڈاؤن میں نرمی اور پاکستان میں بازاروں میں بڑھتا ہوا رش۔ السلام علیکم، آج رابطہ چینل یوکے پہ ان موضوعات پہ بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجیے گا۔ آج نیا ہفتہ شروع ہو گیا ہے اور اس وقت تک دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 41 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 2,80,000 سے زائد افراد اس مرض سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر یورپ ہوا، جس میں 15 لاکھ سے زائد متاثرین اس وقت موجود ہیں، اور امریکہ کا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے۔ میں برطانیہ میں رہتے ہوئے پہلے برطانیہ کی بات کروں گی کہ گزشتہ روز یعنی کہ سنڈے کے دن میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم بورس جانسن قوم سے اہم خطاب کرنے جا رہے ہیں، جس میں وہ لاک ڈاؤن کی نرمی کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو یہ خطاب انہوں نے کل کیا تھا، اور اس خطاب میں انہوں نے لاک ڈاؤن کو فوراً ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ مرحلہ وار 3 اسٹیپ میں ختم کرنے کے یعنی کم کرنے کے کا جو ہے عوام کو پیغام دیا ہے۔ پہلا جو انہوں نے اسٹیپ دیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے اب گھر سے بیٹھ کے کام کرنا ممکن نہیں ہے، وہ آج یعنی پیک روز سے اپنے کام پہ واپس جا سکتے ہیں، اور اب جو بدھ کا روز آئے گا اس میں جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایکسرسائز کرنے کی بہت اہمیت ہے، لوگ گھروں سے باہر نکل کے پارک میں جا کے یا جاگنگ کرتے ہیں، تو وہ لوگ غیر معینہ مدت یعنی ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے پارک میں ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ اور موسم بھی تھوڑا بہتر ہو رہا ہے تو سورج نکل رہا ہے تو سن بات بھی لے سکتے ہیں، لیکن مقصد ایکسرسائز ہونا چاہیے۔ غیر ضروری باہر نکلیں گے تو پھر جو جرمانہ ہے وہ بدھ کی روز سے بڑھا دیا جائے گا۔ پہلے جو غیر ضروری طور پہ لوگ گھروں سے باہر تھے، یعنی ان کو گروسری بھی نہیں کرنی تھی، ایکسرسائز بھی نہیں تھا، وہ کام بھی نہیں تھا، وہ گھروں سے باہر تھے تو ان کو 50 پاؤنڈ دینا پڑتا تھا، اور لیکن اب بدھ سے ان کو 100 پاؤنڈ دینا پڑے گا۔ اور اگر مستقل ایک ہی جو ہے یعنی کہ اسی آفینس میں وہ جو ہے نا وہ پکڑے گئے کہ غیر ضروری گھر سے باہر تھے تو پھر یہ 3200 تک بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ پہلا اسٹیپ ہوگا۔ اچھا، دوسرے اسٹیپ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 1 جون سے یعنی کہ دوسرا جو اسٹیپ ہوگا اس میں 1 جون سے جو پرائمری اسکول ہے یعنی کہ اس میں ریسیپشن ایئر 1 اور ایئر 6 کے لیے جو ہے نا وہ بچوں کے لیے اسکول کھولا جائے گا۔ اگر 1 جون تک یہ جو اموات کی تعداد ہے اس وقت برطانیہ میں 200-250 تک پہنچ چکی ہے، یعنی کہ کافی زیادہ کم ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ جو کیسز بھی ہے وہ 6,500 سے نیچے جانا شروع ہو چکے ہیں۔ تو اسی لیے اگر 1 جون تک حالات اور بہتر ہو گئے اور اموات کی تعداد بھی خاطر کا کم ہو گیا، یعنی کہ مانیٹرنگ کی جائے گی 1 جون تک، تو اگر کم ہو گئے تعداد تو پھر اسکول جو ہیں وہ پرائمری کے، جیسے میں بتایا کہ ریسیپشن ایئر 1 اور ایئر 6 کے بچوں کے لیے اسکول بھی کھول دیے جائیں گے۔ یہ ہوگا۔ اس کے بعد جو تیسرا اسٹیپ ہوگا وہ ہوگا کہ 1 جولائی تک جو ہاسپٹیلٹی کے کچھ جو ہیں جیسے کہ کیفیز وغیرہ ہیں اور پبس وغیرہ ہیں وہ جو ہے یا سینما وغیرہ ہیں وہ کھولے جائیں گے، یعنی 1 جون سے 1 جولائی تک پھر مانیٹر کیا جائے گا کہ کیا دوبارہ اموات کی تعداد اور کم ہوئی ہے اور جو نا کیسز کی تعداد بھی کافی کم ہوئی ہے، تو پھر تیسرا اقدام یہ ہوگا، یعنی اس طرح آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے گی۔ یہ مقصد یہ دیکھنے کا یہ ہے کہ کیا حالات جو ہیں وہ برطانیہ میں بہتر ہوئے ہیں، اور یہ کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ ویسے برطانیہ میں جو اچھی بات ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ترقی پذیر ملک ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ کرنا بہت آسان ہے، یعنی کہ دکان جو ہے شاپ پہ اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ ایک لائن میں کھڑے ہو سکتے ہیں، تو دوسری شاپ پہ آنے والا جو ہے وہ اگلی شاپ پہ کھڑا ہوا بندے سے بالکل ٹکرائے گا نہیں، تو اس سے وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ آرام سے کر سکتے ہیں۔ آفیسز میں لوگوں سے سوشل ڈسٹینسنگ کروائی جاتی ہے، اسکول میں تھوڑا مشکل ہے، لیکن اسکولوں کے لیے بتدریج کام کیا جائے گا کہ پہلے پرائمری کے بچوں کو بلایا جائے گا، اور اگر جون یعنی کہ جولائی میں جہاں پہ سمر کی ہالیڈیز شروع ہوتی ہیں اس وقت تک حالات اور بہتر ہو گئے، کیسز اور کم ہو گئے، اموات کی تعداد اور کم ہو گئی، تو GCSE کے جو ایگزام کینسل کی گئے تھے 9 یا میٹرک 11 12 کو جو ایگزام کینسل کیے تھے ان کو دوبارہ لینے پہ غور کیا جائے گا، اگر ٹیچرز جو ہیں وہ مشاورت کرنے کا اگر وہ راضی ہو گئے۔ تو برطانیہ میں صورتحال تو یہ ہے۔ اب امریکہ کی طرف اگر دیکھیں تو امریکہ میں بھی ابھی کیسز آ رہے ہیں، اور جو ہے جو ان کے جو اہم جو امریکی ترجمان ہیں پومپیو نے ایک نیا جو ہے وہ جاری کیا ہے اور اعلامیہ جاری کیا، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ چائنا نے اس کو پینڈیمک کو جو ہے نا چھپایا، اس وبا کو چھپایا ہے، حالانکہ نومبر میں کے اینڈ میں کہیں جو ہے نا اس کا پہلا پیشنٹ جو ہے وہ چائنا میں آ چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اور دسمبر میں پھر آیا، پھر اور بڑھتے چلے گئے۔ ان کے ڈاکٹرز نے بھی، چائنا کے ڈاکٹرز نے ان کو خبردار کیا، لیکن کہ نمونے
जैसी कोई बीमारी आ गई है, जिसका कोई मर्ज नहीं है, जिसका कुछ समझ नहीं आ रहा है, लोग इससे मरना शुरू हो चुके हैं। तो उस वक्त उन्होंने छुपाया तो ये दुनिया भर में ये फैलता चला गया। तो अभी भी उनका ये इल्ज़ाम जो है वो बाकी है। अब इसकी तहकीकात होती रहेंगी और आने वाले वक्तों में ये पता चल जाएगा कि वाकई में चाइना का इसमें हाथ है भी या नहीं। अब ज़रा पाकिस्तान की जानिब चलते हैं। पाकिस्तान में लॉकडाउन में खातिरकार नरमी की गई है, क्योंकि ताजिर बरादरी घरों पर को अपना कारोबार इस वक्त बहुत अजीज़ है। वो चाहते हैं कि अब रमज़ान की जब सिर्फ 10-12 दिन रह गए हैं तो अपने कारोबार को अच्छी तरह चलाएं और खूब जो है वो पैसा कमाने पर उन पर जोर है। इसीलिए उनके पुरजोर इसरार पे जो है ये किया गया है कि आप हफ्ते में 4 दिन यानी कि पीर से लेकर जुमरात तक कारोबार खुलेंगे और जुम्मा हफ्ता इतवार जो है वो सख्त लॉकडाउन होगा। तो समझने की बात, ना समझने का नुक्ता ये है कि 4 दिन कोरोना छुट्टी पे चला जाएगा और जब लोग घरों से बाहर होंगे तो वो क्या वो अंदर बैठा होगा, और 3 दिन जब लोग घरों में बैठे होंगे तो फिर वो अपना हमला करने, अपना शिकार ढूंढने निकलेगा। तो ना समझने की बात है, क्योंकि पाकिस्तान का सेटअप ऐसा नहीं है। एक दुकान जो है वो फासले पे नहीं होती हैं। जो छोटे इलाके हैं, जो थोड़े बेहतर इलाके हैं, उसमें भी दुकानों में ज़्यादा फासला नहीं होता है। छोटे इलाकों में तो बहुत ही हालात ख़राब हैं। तो उसमें कैसे लोग सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे? और इस वक्त क्या ईद की शॉपिंग करना या बाज़ारों में जाना ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इससे बचना ज़रूरी है? क्योंकि अभी कल भी एक मैं देख रही थी कि एक जो माहिर अमराज हैं उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं, तिब्बी जो डॉक्टर वगैरह उनकी बहुत अमवात हो रही हैं, और अभी भी जो ये वायरस के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसी सूरत में बाज़ारों को खोलना, लॉकडाउन में इस कदर नरमी करना, ये सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। राब्ता चैनल यूके में फिर हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। खुदा हाफिज़।